وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے 8، حصہ اول، درس نمبر 1386. آج کا موضوع تزکیہ نفس کر لینا کس کے لیے آسان ہوتا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے سورہ طٰہٰ کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سورت جو ہے سورہ طٰہٰ مکی ہے، اور مکے کی ابتدائی دور میں، یعنی تقریباً 4 نبوی ہے غالباً یا 5 نبوی ہے بہرحال. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس وقت جب سورہ طٰہٰ یعنی اس وقت نازل ہو چکی تھی جب کچھ مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی قبولیت کا اس صورت میں خاص دخل ہے. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرجوش نوجوان تھے. ان کا نام بھی عمر تھا اور ابو جہل کا نام بھی عمر تھا. اور یعنی کچھ لوگ جو تھے، یعنی ان کے قبول اسلام کے وقت مکے کے کافی لوگ، تقریباً 100 سے زیادہ لوگ ہجرت کر چکے تھے حبشے کی طرف. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان کا کچھ، یعنی کوئی کسی کا والد گیا، کوئی بیٹا گیا، کوئی اسی طرح نا، تو یہ ہجرت کر چکے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اس میں. بہرحال تو
حضرت عمر، اب یہ تھی نا کہ معاشرے میں ایک بے چینی تھی. وہ معاشرہ مطلب اس وقت مکے کا آبادی اتنی تو نہیں تھی، یعنی آپ اندازہ لگا لیں آبادی کا. میں آپ کو کہوں کہ تقریباً یعنی جنگ بدر میں پوری تیاریوں کے ساتھ جب جنگ بدر میں مطلب نکلتے ہیں یہ لوگ مکے کے لوگ، تو جنگی قوت تمام جو جنگ کے لیے جا سکتے تھے وہ نکل پڑے، اور وہ تقریباً 1000 کے قریب تھے. تو اب لگا لیں مطلب 3000 آبادی ہوگی، 2000 باقی رہ گئے ہوں گے بچے اور عورتیں وغیرہ. بہرحال تو یہ آبادی تھی، تو اس میں 100 مطلب آپ نکال لیں، اور قریبی لوگ جو قریبی رشتہ دار. بہرحال ایک بے چینی سی تھی. مکے کا ایک وقت گیا بھی تھا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان کو جوش چڑھا کہ بھئی یہ ظاہر ہے کہ اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، اور جوشیلے تو تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخلہ ممنوع تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک گھر میں وہ پناہ لی ہوئی تھی، ابھی نام مجھے بھول رہا ہے، ہو سکتا ہے یاد آ جائے. تو وہاں گھر میں جو ہے وہ بیٹھتے تھے، وہیں اپنی تبلیغ وغیرہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے. یعنی دباؤ تھا، پریشر تھا. تو مسجد حرام میں تو مشکل ہے، ظاہر ہے وہ ہجرت بھی ہو چکی تھی، تو وہ مسئلہ تھا. تو وہاں حضرت عمر نے یہ اچھا، حضرت عمر سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بأحد العمرین، اے اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت پہنچا 2 عمروں میں سے ایک سے، یعنی ایک شخص کو قبول ایمان کی دولت دے دے، ایمان کی دولت دے دے. تو وہ دعا قبول ہوئی حضرت عمر کے حق میں. اور ادھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ تو تحریک بڑھتی جا رہی ہے، اس کا قلع قمع ضروری ہے. تو انہوں نے ارادہ کر لیا جو بھی تھا ان کا. تو چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گھر کی طرف چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلے کہ کہیں کہاں ہیں. وہاں گھر میں راستے میں ایک اور ان کے ساتھی ملے، یعنی مسلمان ساتھی جو رشتہ دار تھے. بھئی کہاں جا رہے ہو؟ واقف تھے، ایک دوسرے جانتے تھے. کہاں جا رہے ہو؟ بھئی یہ اسلام بڑا یعنی خرابی پھیل رہی ہے، میں اس کا قلع قمع کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی. تو ان کو اور جوش چڑھ گیا، اور راستے میں تھا وہ گھر. تو ان گھر اپنے بہن کے گھر پہنچے، تو وہ تو جو ان کے بہنوئی تھے، اور ایک اور صحابی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور تو انہوں نے کان لگا کے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کیا ہوا کہ پھر دروازہ تھوڑی دیر میں کھٹکھٹایا. کون؟ عمر، کھولو. تو اتنے میں وہ صحابی جو تھے جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ اندر جا کے کہیں چھپ گئے. تو خیر وہ جب دروازہ کھولا گیا تو بہن اب کہ بھئی کیا ہو رہا تھا پوچھا انہوں نے. تو کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. میں قصے کو مختصر کرتا ہوں. بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا، خونم خون کر دیا بہن کو. وہ خون دیکھ کے پھر ان کے دل کو ذرا وہ آیا، رحم آیا حضرت عمر کے کہ بھئی تم مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، کہ تم لوگ اپنے اسلام پر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہو، مارے کھا رہے ہو، تم مجھے بتاؤ تو یہ کیا چیز ہے. تو بہن نے کہا کہ ہم تمہیں وہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ تم مشرک ہو، نجس ہو، ناپاک ہو. پہلے غسل کرو، پاک ہو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے.
انہوں نے غسل کیا، حضور نے تو دعا کی بھی تھی ماشاءاللہ. تو خیر جب وہ سورت جو پڑھنی شروع کی تو یہ سورت تھی سورہ طٰہٰ. سبحان اللہ، بڑا اچھا انداز ہے، میرے دل کو بڑا بھاتا ہے. اچھا، اس میں پھر وہ صحابی جو تھے وہ نکل آئے اور انہوں نے اس کو وہ کیا، حضرت عمر کو مبارکباد دی. ابھی اسلام نہیں قبول کیا تو انہوں نے بہرحال یہ آیات پڑھنی شروع کی. تو جب انہوں نے ایسا کیا، غسل کیا، پھر وہ صحابی نکل آئے، انہوں نے مبارکباد دی، مبارک عمر. کہ تمہارے لیے حضور نے دعا مانگی ہے. بہرحال وہ قصہ مختصر، وہ گئے اور پھر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ حالات تھے. تو اچھا، اب سورت کے اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. اچھا، اس میں سورت کا آغاز ہوتا ہے طٰہٰ سے. طٰہٰ سے مراد جو ہے، ویسے تو ہم یہ ان الفاظ کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حروف مقطعات کہتے ہیں نا اسے. لیکن یہاں پہ یہ معنی واضح ہے کہ یہاں یہ نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. طٰہٰ، یاسین، یہ دونوں نام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور مضمون بھی ایسے ہی ہے کہ براہ راست ان کو خطاب ہے، نام ہے اور پھر لے کے یہ بتایا جا رہا ہے. بہرحال تو یہ صورت جو ہے یہ اسی دور کی تھی، یعنی حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی. اور وہ ایمان لائے تھے غالباً 6 نبوی میں، جب ہجرت ہو چکی تھی. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صورت جو تھی، ظاہر ہے کہ تکلیفوں کا مطلب کفارے مکہ جو تھے، انہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے مسلمانوں پہ. آپ کو معلوم ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تکلیفیں تھیں اور صعوبتیں تھیں، وہ لوگ برداشت کر رہے تھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر یعنی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، ظلم سہنے کی حکم تھا کہ ظلم سہو، جواب مت دو. تو بہرحال یہ ان حالات میں، یعنی وہ حالات تھے قریباً اس نبی کے. اچھا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، شان نزول تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ طٰہٰ ما انزلنا، میں تھوڑی سی چند آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر میں اس کے ترجمے کے اس کی تھوڑی سی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جاؤ یا تکلیف اٹھاؤ. الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف ہے، جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق السماوات والارض والسماوات العلی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کے بات کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اچھا، اب یہ مضمون ہے۔ اب یعنی یہ بات تو یعنی درست ہے کہ یعنی ان آیات کا نزول مکے کے حالات کے مطابق ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مخاطب تھے، پھر مومنین جو تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن کے آغاز میں لکھا ہے ہدن للمتقین۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قرآن کو محدود کر دیں شان نزول تک یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن صاحب قرآن کے لیے ہے، اور صاحب قرآن داعی الی اللہ ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیروکار ان کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور ان کی نقش قدم کا پہلا قدم جو ہے وہ دعوت کا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظاہر ہے ان کے نقش قدم کا پہلا قدم جو ہے وہ تو دعوت ہے۔ 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیے جب تک ان پر ذمہ داری نہیں آئی تھی نبوت کی۔ تو جب پہلی بات ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ اور فقط رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو پہلا قدم ان کا تو یہی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہی وہ فریضہ ہے جو ہم نے بھلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، یعنی اس وقت دعوت کا کام نہیں ہے، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ مومن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب قرآن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ دیکھیں یہ ایک جماعت کا کام ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رسول ایک ہوتا ہے، پھر بعد میں ان کے بعد جو ہے دین کس نے پھیلایا؟ ظاہر ہے کہ وہ جماعت تھی مسلمانوں کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جس کو میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کو ایک نمونہ پیش کرو اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو خاص طور پہ کہتا بھی رہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایسا نہ کریں کہ اس صورت کو آپ صرف اس لیے اس پہ مزید نہ سوچیں کہ اس میں پہلے حضور سے براہ راست خطاب ہے۔ تو آہا کہ امتی کون ہے؟ ہم ہیں، اور یہ دین کس نے پہنچانا ہے؟ یہ ہم نے پہنچانا ہے، آپ نے پہنچانا ہے، میں نے پہنچانا ہے۔ تو یہ کبھی نہ کریں، یہ نہ سوچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ ادعو الی ربک وداعیا الی اللہ وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اچھا، پھر ان کے بعد کون ہے؟ کہ ان کے بعد جانشین، ان کی جانشین ہم ہیں، اور امت ان کی جانشین ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں قرآن میں ہے، یہ ایک خاص ٹولی کا بھی کام نہیں ہے، پوری امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے متبعین مل کر دعوت کا کام کریں گے۔ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، تو عام اور خاص کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کیا کیا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے اپنی اولاد کی تربیت کی
اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی۔ اولاد تو آپ نے پیدا کر لی تو پھر ان کو راستہ کون دکھائے گا؟ افسوس تو یہ ہے کہ آج کل تو خود والدین گمراہ ہیں تو وہ اپنی اولاد کو بھی گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ میں بالکل کلیئرلی آپ سے کہہ رہا ہوں، تمام امت گمراہ ہے، راستہ بھٹک چکی ہے، اور اس کی جو اولادیں ہیں وہ سب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں ہم۔ تو بہرحال میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ ایسا نہ سوچیں کہ اس خاص شان نزول میں ان آیات کا مطلب آپ تلاش کریں، نہیں، قرآن ہے میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مومن کے لیے۔ بس میں مختصر اگر یہ سارے مضمون کو سمیٹوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مومن مخاطب ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ جو چند آیات ہم نے پڑھی ہیں، اب اس میں کیا کیا موضوعات ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تقریباً میں نے ابھی آپ کو 8 آیات کا ترجمہ سنایا ہے۔ اس میں سارا دین ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، یعنی سب سے پہلی بات کہ یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ آسانی کا کام ہے، تکلیف والا کام نہیں ہے۔ قرآن جو بھی پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ قرآن کی دعوت دینا یہ نہیں ہے کہ تم انسان تکلیف میں ہو، نہیں، اللہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ، یہ قرآن میں لکھا ہے، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، آسان راستہ آسان کر دوں گا۔ ظاہر ہے اس میں اگر زیادہ تفصیل سے بات چیت کہوں تو پھر تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم اپنی ڈیوٹی کو پہچان گئے، جس کی استعداد دے کر ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، تو یہ کام، سارا کام آسان ہے۔ کیا کام آسان ہے؟ مومن بننا، نفس کا تزکیہ کر لینا، دل کو عرش الہی بنا لینا، اور لوگوں کو دعوت پیش کرنا، یہ بہت آسان کام ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ بعض کام ہوتے ہیں، دنیا کے کام بڑے مشقت سے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، زندگی ان کی مثال کے طور پہ مشقت میں گزر جاتی ہے۔ کچھ مزدور ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں، فیکٹری ملازم ہوتے ہیں، یہ وہ ساری زندگی محنت کرتے گزار دیتے ہیں، اور وہ ایک تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے، محدود تنخواہ، اور پھر اسی میں وہ گزارا بھی کرتے ہیں اور کام بھی چلاتے ہیں اور یہ وہ سب کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا بندہ بننا ہے نا، یہ سب سے آسان کام ہے۔ شاعر تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں بات شاعروں کی نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ شاعروں کی میں آپ کو بات نہیں کرتا۔ شاعر تو بڑا ہی مشکل سمجھتے ہیں، زبان، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ چیمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی تکالیف کیا کیا ہے، کہ دانم مشکلات لا الہ۔ تو ایسی شاعرانہ کوئی بات نہیں ہے سامنے۔ میں تو اللہ کی بات کروں گا، قرآن کی بات کروں گا، رسول کی بات کروں گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بننا، نفس کا تزکیہ کرنا، دل کو عرش الہی بنا لینا، اور لوگوں کو دعوت دینا۔ پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا نہایت آسان کام ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان تکلیف میں پڑ جائے، نو، بہت آسان کام ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، اور یہ بات کبھی کبھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اپنا خلیفہ یعنی بنا کر دنیا میں بھجوایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھجوا رہا ہوں. تو یہ خلافت الہی یعنی خلافت کیا ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کا نائب بننا، اللہ کے بعد نمبر 2. تو اب یہ ہے نا کہ یہ خلیفہ بننا بظاہر تو مشکل لگتا ہے، ہوگا کسی کے لیے مشکل، لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت دے کے بھجوایا ہے. دیکھیں ہر چیز میں جو صلاحیت ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہے. پیارے رسول نے بڑی پیاری بات کی ہے، کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب مچھر ہے، اس کو خون چوسنا جو ہے وہ آسان ہے. مکھی جو وہ مچھر سے میرے خیال سے 10 گنا وزن رکھتی ہوگی ایک مچھر سے، ایک مکھی، چھوٹی مکھی، لیکن وہ خون نہیں چوس سکتی. اور مچھر کو تو بس وہ عین وہ بلڈ والی رگ پہ جو ہے وہ انجیکشن لگاتا ہے اور خون چوس لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اچھا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اب کچھوا جو ہے، کچھوے کے لیے آہستہ چلنا آسان ہے، تیز دوڑنا مشکل ہے. اور اس کے مقابلے میں خرگوش ہے، وہ آہستہ نہیں چل سکتا، وہ تیز دوڑتا ہے. تو اس کے لیے تیز دوڑنا مشکل ہے کچھوے کے لیے، اور اس کے لیے آہستہ چلنا مشکل ہے خرگوش کے لیے. اس کو تو مطلب وہ کریں گے، مطلب آپ چھیڑیں گے تو خرگوش ایک چھلانگ لگا لے گا. اچھا شہد کی مکھی، میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں. شہد کی مکھی ہے، انسان ابھی تک نہ شہد بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا. پھولوں کا رس کون چوسے گا بھیا؟ اب اس کے لیے یہ کام، مکھی کے لیے کام آسان ہے. کیوں؟ کہ وہ پیدا کی اس لیے کی گئی ہے. بس. اب سورج ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، کروڑوں سال ہو گئے، وہ روشنی بکھیر رہا ہے، روشن ہے، اور اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ، اچھا ہم ایک آگ جلاتے ہیں تو وہ آگ جلائے رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. ادھر جونگتے جاؤ. اب سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت پیدا کر دی ہے، اس کو روشن بنایا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سورج کو اپنی روشنی برقرار رکھنا بہت آسان ہے. یہ دیکھیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات. میں اس لیے اس میں ٹائم آپ لے لیا کہ ہم دین کو مشکل سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے. اس کی تو ایک اور وجہ ہے نا، جو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں یعنی مشکل سمجھتے ہیں، اس کی ایک اور وجہ ہے کہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے. دین اب ہماری ضرورت نہیں ہے، قرآن آج ہماری ضرورت نہیں ہے. قرآن پہ عمل، قرآن میں تو ہدایت ہے، اس سے ہم ہدایت لینا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ کہ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. ہم تو طالب دنیا ہیں، ہم تو طالب مولا نہیں ہیں. طالب مولا کے لیے قرآن پر عمل کرنا آسان ہوگا، وہ اس سے ہدایت لے گا. سیدھے راستے پر چلنا، جو اللہ کے منزل کے راہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے. ان کو تو ٹیڑھے راستے اچھے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس کو نوٹ کریں. اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں تھوڑی سی مزید اس پہ بات کریں گے. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى۔ طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، إلا تذكرة لمن يخشى، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن على العرش استوى، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم